16 لینے والے 436 پنجیہ سپارے نا دوسرا رکوع سورت چل رہی ہے حامی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم. اے سورت مبارکہ تیسری حامیم میں کل حوامیم سب کا اس حامیم کا نام ہے حامیم شورا. شورا نہ لفظ اگے امرہم شورا بینہم، اس لفظ شورا نے تحت اس کا نام ہے حامیم شورا. شروع وچ حامیم عین سین قاف یہ 5 حرف ہیں. حا میم عین سین قاف انہاں نام حروف مقطعات. اے نکھیڑ کے پڑھے گئے ہیں، خم نہیں پڑھا، یہ وکھرے وکھرے کر کے پڑھے گئے. یہ اللہ نے کلام وچ حروف مقطعات بعض صورتیں شروع ہیں، بعض وچ کوئی نہیں. علماء نے رائے وے بھئی کلام مقدس نے اندر مزید حسن پیدا کرنے واسطے، خوبصورتی پیدا کرنے واسطے اللہ تعالی نے اے حروف اتارے. شہنشاہ کلام ہے اور عربی زبان میں مطابق ہے. عرب لوگ جس وقت کلام کرنے ہیں تو بعض دفعہ بولن تو پہلے کچھ ایسے حرف شروع چھنے لے. اس عربی لغت نے تحت ان حروف میں اللہ کریم نے کلام بھی ذکر کیا. کئی اور بھی مفسرین نے وجوہات بیان فرمائی، حقیقت اللہ پاک نے ذات. حروف مقطعات علماء نے یہ بھی فرمایا بھائی ان حروف نہ کوئی بندہ معنی نہیں جاننا، لیکن جس وے پڑھسی تو ایک حرف تے کم از کم 10 نیکیاں جڑا وعدہ ان حرفاں نے پڑھنے ہوتی بھی 10 نیکیاں مل سکتی. باقی سمجھ کے پڑھے یا سمجھ نہ ہو اس سے پڑھے تو قرآن مجید ایک ایسی کلام ہے کہ اس نے پڑھنے نہ اجر ہی اجر، ثواب ہی ثواب. نالے ای گل بھی ہے کہ کوئی جاننے والا پڑھا ہوا ای گل نہ آکھے کہ میں تو جاننا فلانا نہیں جاننا. بڑی بوانی پی یار ماڑی چلو ٹھیک. تو جس طرح عالم فاضل بہت بڑا مفسر اور سمجھ کے پڑھسی اللہ تعالیٰ اساں ثواب دے سی. اگر کوئی سمجھ تو بغیر بھی اللہ پاک نے کلام پڑھے افضل تے اعلیٰ تے ضروری ہے بس سمجھے. لیکن اگر نہ سمجھا، غلطی کی تھی، سستی کی تھی، کوتاہی کی تھی،
لیکن اللہ نے کلام کی تلاوت کر رہا بغیر سمجھی بھی اگر پڑھ رہا صحیح تو اللہ تعالیٰ اس ہاں بھی ایک ایک حرف سے دار نیکیاں عطا فرمائے۔ حروف مقطعات کے بعد کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، کاف لے بیان الکمال بناؤ یا مطلق تشبیہ واسطے بناؤ۔ کذالک اللہ فرمائے یہ ساڈا کمال ہے، یوحی الیک اسی تہاڈی طرف وہی بھیج رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تہاڈے دے نہیں بھیجی بلکہ من قبلک آپ تو پہلے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے انہاں دے بھی اساں بھی بھیجی، ساڈا ہی کمال ہے۔ اور جس اتے وہی آوے وہ اللہ نہ رسول ہونا، لہذا آپ نے صداقت نی دلیل ہے کہ آپ اللہ دے رسول ہو، آپ اتے اللہ نی طرف وہی اترے، اور وہی نہ اتارنا یہ اللہ ہی نہ کمال ہے، اللہ تو بغیر کوئی وہی اتار نہیں سکتا۔ اور قرآن مجید جڑا آپ تے اتارا یہ سب تو عظیم اور سب تو کمال والی کتاب ہے، اس تو بڑی عظیم اور کمال والی کتاب کوئی نہیں، یہ پہلیاں ساریاں کتاباں واسطے ناسخ ہے، اس نے آنے نال پچھلیاں ساریاں منسوخ ہو گئی، بلکہ انہوں نے تلاوت بھی ممنوع ہو گئی کہ انہوں نہ پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نہ کمال ہے کہ آپ نے کسی کو پڑھیا نہیں، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، وہی اترنے تو پہلو اے قرآن مجید نی تفصیلات ہے، قرآن کے شعر ایمان نی تفصیلات یہ آپ نہیں ہے پتہ، میں اللہ نے وہی بھیج کے ان ساری چیزیں تساں دس دیتیاں تے تواڈے تے اتار دیتیاں، تے یہ میرا کمال ہے۔ ان پڑھ ہو کے، ان پڑھ یعنی پڑھنا لکھنا بے پڑھا، بغیر پڑھے ہوئے بغیر لکھے ہوئے کہیں قسم نہیں تحریر پڑھ نہیں سکنے لکھ نہیں سکنے، لیکن اللہ کریم نے وہ کمال بخشا کہ ایسی کلام انہاں دیتی، انہوں نے زبان کو جاری فرمائیے کہ ساری دنیا چیلنج دیتا گیا کہ تسی سارے اکٹھے ہو بنجو ان یاتو بمثل ھذا القرآن، اس قرآن یا قرآن لکھ کے کلام پیش کرو، لا یاتون بمثلہ، فرمایا اس دی کلام تسی نہ آن سکنے۔ اللہ فرمانے محبوب یہ میرا کمال ہے، تھوڑی طرف ہی وہی بھیج رہے ہیں، اور پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف بھی وہی بھیجی۔ اچھا، یوحی وہی بھیجی، کس نے بھیجی؟ اللہ نے، اللہ العزیز الحکیم، اس اللہ نے وہی بھیجی جڑا العزیز زبردست ہے، کوئی اس نے اگے دم مارنے والا نہیں، کوئی شے اس نے زبردست ہے، کہنے ضرورت نہیں کہ اس نے اگے کوئی کھڑو ہے، ایک زبردست ہونا ایک زیر دست ہونا، ساری کائنات زیر دست ہے، عاجز محتاج ہے، عزیز زبردست صرف اللہ نے شان ہے، اللہ نے صفاتی نام ہے، زبردست ہوئے اس نے ہوتے کسی نہ زور تے کسی نہ روب، دنیا نی کوئی وڈی تو وڈی طاقت بھی ہوئے اس کوئی فعل کیتا یا تو اس نے مقابلے ہو جا دوسری طاقت آوے سی اس کو کھلار کے تے بدل گئی سی، اس نے شکست دے دے، یا اس نے خلاف آواز اٹھے سی دنیا میں، یا کم از کم اس نے کوڑ
عاجز اور محتاج بن کے سائل بن کے تے درخواست کرے سی جی تو صحیح کیوں کیتا یا اساں ای چنتا ہو سی میں جی ایڈی وڈی حرکت کیتی نا مطلب کوئی پچھو آ نہ مجھے میرے واسطے کوئی مسئلہ نہ بنا کھلا ہے کوئی میرے خلاف آواز نہ اٹھا دے اساں چنتا تے ڈر رہا سی اللہ کریم فرمانے میں او زبردست ذات ہوں ولا یخاف عقباہا میں دنیا میں جو کچھ کر وکھاواں یہ چنتا ہی کوئی نہیں پچھو آ کے میرے کو پوچھی بے اللہ سائیں یہ کیوں کی قوم تباہ ہو گئی ہیں برباد ہو گئی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں یہ کیوں کی ولا یخاف عقباہا اللہ نے کو اللہ نو چنتا ہی کوئی نہیں کہ پچھو آ کے کوئی پوچھی بے یہ کام کیتے کہ کیوں کیتے اس واسطے فرمایا لا یسأل عما یفعل میں جو کرا میرے کو پوچھ ہی کوئی نہیں سکنا تے میں او ذات ہاں کہ سارے وچوں وہم یسألون میں سارے کو پوچھتا ہاں جی کام کیتے نے تے کیوں کیتے وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فرمایا رسولوں کو بھی پوچھتا ہاں جی تساں جو رسول بنا کے بھیجیا میرا پیغام پہنچایا گیا ان تک کو پوچھتا تو آڑے دیں یہ رسول آیا ہے انہیں تساں رسول ہو انہیں نہیں حیثیت نال پیغام میرا پہنچایا تساں مننا ہے میں سارے کو پوچھتا بعض پوچھ کر سکنا تے کرے سا لیکن میرے کو کوئی نہیں پوچھتا اس واسطے یہ کتاب اتارنے والی کمال والی کی شان والی کتاب اتارنے والی او ذات ہے جس نے صفت کمالیہ وچوں کی صفت کی صفات کمالیہ کی صفت کی بھی ہے العزیز بڑی زبردست آگے دوسری صفت الحکیم حکمت والی ذات حکیم فعل الحکیم یا لا یخلو عن الحکمہ حکیم نہ کوئی کام حکمت تو خالی اس نے اپنی حکمت جو کچھ جہان ہو رہا اس اللہ پاک نے اپنی حکمت ہے دعا حکیم ہے اتنا زبردست ہو کے لوگ نعوذ باللہ اس نے وجود نے انکار کر رہا کہ خدا ہے ہی کوئی نہیں نعوذ باللہ انہوں نے پیغمبر نے انکار ہو رہا کہ اے اللہ نے پیغمبر ہے ہی نہیں نعوذ باللہ اس نے کلام نے انکار ہو رہا کہ یہ خدا نہیں کلام ہے ہی نہیں اس نے وحدانیت نے انکار ہو رہا کہ وحدہ لا شریک لا ہے ہی نہیں یہ دے شریک تے پجواڑ ہے کیڑا ظلم تے کیڑی زیادتی جڑی دنیا تے نہیں ہو رہی اور اللہ نے شایان نے شان نے خلاف گلاں ہو رہی ہیں تسی آنے ہو العزیز تے بندے نے خلاف کوئی گل کرے 2 دہاڑے 4 دہاڑے سنی سی پھر اس آفیس نہ بندوبست کراں اتنی زبان چھکاں روز بولنا تے کدو تو ان کائنات بنی ہے تے مخالف تے کافر خدا کی ذات نے بارے ان گلاں کر رہے ہیں پیغمبر نے بارے گلاں کر رہے ہیں کتنے کتنے کافر دن دنانے پھر گئے دنیا تو چلے گئے انہاں کہیں بھی نہ پوچھا العزیز تو ہمن تو پوچھ گن پر میں ہاں العزیز ہوں کوئی شک نہیں زبردست ہے لیکن انہاں نے ہر فعل حکمت تے مبنی اندھا دھند نہیں کرے انہاں دی مرضی ہے دنیا تے پکڑن انہاں دی مرضی آخرت تے پکڑن انہاں دی مرضی ہے مہلت دین انہاں دی مرضی ہے معاف کر دین یہ انہاں دی اپنی حکمتاں جو چاہن سو کرن حکیم نہ ہر فعل احکم الحاکمین نہ ہر فعل حکمت تے مبنی ہے کوئی چیز حکمت تو خالی اندھا دھوندو نہیں العزیز الحکیم زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے جی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض انہوں نے عزیز ہونی نہیں دلیل لی ہے لہو انہوں نے ہی قبضہ قدرت چوے انہوں نے تصرف چوے بنایا بھی انہوں مالک بھی انہوں تے ساری بنائی ہوئی شے انہوں نے محتاج بھی ہے لہو انہوں ہی نے قبضہ قدرت چوے ما ہر او شے فی السماوات جڑی آسمانہ وچ ہے 7 آسمانہ دے وچ کیونکہ 7 سماوات قرآن مجید چاہنا 7 آسمانہ وچ جو کچھ ہے وہ ساری اللہ ہی نے قبضہ ہو سکتے
وما اور ہر او شے فی الارض جڑی زمین کیونکہ زمین مفرد ذکر کی تھی ایک کے، اور آسمان ستن، البتہ قرآن مجید چانا ومن الارض مثلہن کہ ساتنا عدد آسمان رہے تے زمین نے بھی 7 ٹکڑے 7 بر اعظم، چاہے دنیا لبن تے باویں سارے نہ لبن، 7 بر اعظم لکھنے والے نے لکھے، ساری لغت نے کتابوں نے باقاعدہ نقشے بنائے اور 7 بر اعظم بنائے نے، زمین نے 7 ٹکڑے ہے ہکا زمین، آسمان نے 7 آسمان ایک اتے ایک تھلے، تباقا تیبت ہے اتے تھلے، زمین ایک ہی ہے، اتو شروع تھی تے تھلے تک لگ گئی ہے، بس ایک کوئی زمین۔ ما فی الارض جو کچھ زمین نے وچ ہے وہ بھی انہوں نے لہو انہی نہیں ملکیت ہے، انہی نہ اسے اختیار ہے، کوئی شے انہوں نے اختیار کو باہر نہیں۔ جی وهو العلی العظیم، وہو العلی، وہ علو والے بلند اگو عظیم، العظیم بہت بڑے، وہ بڑی عظمت والا رب ہے، بڑیاں شانہ والا رب ہے، بہت بلند ہے، ساری کائنات مل کے اس نے تحت اس نے کنہ معلوم کرنا چاہے، لا تدرکہ الابصار، کوئی اکھ اس نے انتہا نو اس نے کنہ نو اس نے حقیقت نو نہیں پا، وہ یدرک الابصار، اور او اللہ تعالی ہر چیز نی حقیقت اور تہ جاننا، ایڈا زبردست اور ایڈا بلند ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقها، فرمایا آسمانہ تے فرشتے بنائے، زمین تے انسان جن چرند پرند درند رکھیں، اور اللہ جانے کیڑی کیڑی شے، ہی آسمان بہت بڑا موٹا، اس آسمان اللہ نے فرشتے نہ بھر دیتا، حدیث پاک چانا اتت السما کہ آسمان کاڑ کاڑ کرے نا، یہ بندہ منجی تے اجنا تے بعض دفعہ منجی نے چوڑا سرٹ پاوے او کاڑ کاڑ آواز آنی کنا بھجنی، اتت السما آسمان ہے کہ کاڑ کاڑ کرے نا، اور حق کے اساں کے کاڑ کاڑ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان ہوتے کہ چپا جا خالی نہیں، کہ اللہ نہ فرشتہ ہوتے پیشانی رکھ کے اللہ نے اگے سر بسجود ہو کے سجدہ نہ کر دیا، اور آسمان پھرے پین فرشتے نہ، اور زمین تے اللہ تعالیٰ نے نظام فرشتے نے نال چلایا، روح قبض کر رہے ہیں، روح آنڈ رہے ہیں، کھڑ رہے ہیں، اور اسی طرح حفظہ محافظ فرشتے انسانوں نے نال، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرمانے ہر جوڑ انسان نے اتنے اللہ نے ایک فرشتہ رکھا ہوا جو انسان کی حفاظت کرے، ورنہ شیطان اس بندے اچک جائے، اچکے حفظہ فرشتے موجود ہیں۔ باقی کتنے کتنے آسمان تے نظام اور بادلہ نظام فرشتے کھچ کے کی دیوانے اور کیا کچھ کر رہے ہیں، اللہ کی حکمت آن، اللہ ہی بہتر جاننا ہو فرشتے کیا کیا ڈیوٹیاں انسان نے اعمال رکھے ہیں، ہر بندے نال 2 فرشتے صبح آنے 2 شام نو آ گئے، جڑے پہلے واری آن بتناس، اس واسطے فرمایا اللہ کریم نے ہاں کہ پڑھا گیا تکاد السماوات قریب ہے آسمان، یتفطرن پھٹ جائیں من فوقہن اوپر سے، آسمان پھٹ وجے وزن نہ جھلے ڈھے پوے، آسمان نہیں قریب ہے یعنی ممکن ہے، کیوں کہ آسمان بھی مخلوق ہے، ہاں اور مخلوق نے اندر تغیر اور تبدل ہونا، ہاں خالق نے اندر تغیر اور تبدل کوئی نہیں، خالق کی صفات نے اندر تغیر تبدل کوئی نہیں، باقی ہر شے وچ تغیر تبدل، آج نہیں تو کل قیامت اسے آسی آسمان سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گئے، فرمایا اتنے فرشتے اس پیدا کیتے رب ذوالجلال نے، قریب ہے کہ آسمان انہوں نے وزنا پھٹ ونجے اوپر سے، جی والملائکۃ یسبحون وہ فرشتے یسبحون بحمد رب، تسبیح بیان کر لیں اللہ کی حمد کی، کوئی فرشتہ خدا نہ نافرمان نہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرمایا کوئی فرشتہ خدا نہیں نافرمانی نہیں کرے، اور جس ڈیوٹی تے جس کام تے اللہ نے لا دیتا اسے تے لگا پیا، قیامت نہیں صبح تک اسے تے ٹکا،
فرشتیاں وچ گناہ نہ مادہ ہی کوئی نہیں، وہ اس طرح سمجھو گویا کہ گناہ تو پاک ہے، اللہ کی نافرمانی تو پاک ہے، جو حکم لگا بس اسے کر رہے ہیں، اور مکمل جس طرح حکم دیتا گیا انجے ہی کر رہے ہیں، کوئی ذرا برابر اسے کمی بیشی نہیں۔ جی ابو جی یستغفرون لمن فی الارض، تیسری ڈیوٹی فرشتے نے کی ہے، یستغفرون، استغفار کر رہے ہیں، گناہ نہیں معافی مانگ رہے ہیں اللہ نے دربار انسان واسطے، یستغفرون لمن فی الارض، استغفار کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین۔ واہ میرے ربا توڑا کیڑا احسان ہے تے کتنا توڑا فضل ہے کہ فرشتے نے ڈیوٹی لا دیتی ہے اس زمین نے اندر جڑے بندے گناہگار گناہ کر رہے ہیں، ہاں تسی انہاں واسطے میں اللہ نے سامنے بخشش نہیں دعا کر، اس کریم رب نے کیڑا احسان ہے، اپنی پاک مخلوقاں بے گناہ مخلوقاں فرما بردار مخلوق نہ ڈیوٹی لا دیتی، ہاں وقہم السیئات، یا اللہ انہاں گناہ ہوگا، وادخلہم جنات عدن، یا اللہ ہمیشہ نہیں جنت چنا داخل فرما، وہ دعا کر رہے انہوں نے دعا منظور تے مقبول ہے اس بندے واسطے جڑا موحد ہے، ہاں جڑا غیر موحد ہے مشرک ہے، جی ایمانی دعا کر رہے ہیں تو اللہ اساں توفیق دی دیتی ہے تو ایمان بھی مل گئی، لیکن ایمان والا بندہ فرمایا اللہ نہ پیغام من گنو، حکم نامہ من گنو، اے بڑے بادشاہ نہ حکم ہے، ایک اللہ نے جو انسان واسطے وہی الہی اتاری آسمان تو محمد رسول اللہ پہنچائیے، فرمایا ایسا من گنو، یہ ایڑا بڑا شان والا پیغام ہے خدا نا کہ جیڑا اس حکم نام نے من کی سی حملۃ العرش فرشتے اور باقی فرشتے نہیں دعا نہ مستحق ہو، تو فرما بردار واسطے فرشتے دعا کر رہے ہیں، ہاں یا اللہ جو تیرے دین کی خدمت کر رہا، جو تیرے دین پھیلا رہا، جو تیرے دین تے عمل کر رہا، یا اللہ جو تیری کتاب نہیں پیغمبر نہیں سنت نہیں اشاعت کر رہا، یا اللہ جو تیرے حکم نہیں نماز نہیں روزی نہیں حج نہیں زکوٰۃ نہیں ذکر اذکار نہیں عبادات نہیں، یا اللہ تیرے دین نہیں جو حفاظت کر رہا خدمت کر رہا اس پہ عمل کر رہا، یا اللہ انہوں کمیاں کوتاہیاں غلطیاں معاف فرما۔ ہاں ابو جی الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، ہاں فرمایا اللہ گوشے ہوش سے سن لو، دھیان دے توجہ نہ سن کے، اللہ فرمایا خبردار خبردار نہیں، میں نے کہنا ہوش کرو تے سنو توجہ نہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی هو غفور غفور وہی بخشنے والا ہے، الرحیم رحم مت کہنے ذہن وچ ہوے فرشتے خدا نی مخلوق پاک مخلوق بے گناہ مخلوق او اللہ نی شریک ہے، اسی اساں خدا نہ شریک بنا کے تے دعائیں کراں کہ تسی ساڈیاں غلطیاں تے گناہ تے بخشواؤ بخش دیو، یا انہاں اللہ نہ شریک بنا کے اساں اولادہ دیو، اسدی فلانی مشکل حل کر کے نو جی۔ مکے نے کافرانہ ایک عقیدہ ہے، او آکھنے الملائکۃ بنات اللہ، اے فرشتے جڑے نعوذ باللہ ای اللہ نی بیٹیاں، کیوں بھائی جی بیٹی گھر بیٹھی ہوندی پردے چ ہوندی کوئی اساں تے کہنا نہیں، لیکن باہروں کوئی سائل آوے دروازہ کھٹکھٹائے تے باپ نی اجازت ہونی یا باپ خوش ہونا کہ باپ نی چیزاں وچوں کوئی چیز کھن کے اس سائل دے دے، کوئی کپڑا دے دے، کوئی روٹی دے دے، کوئی آٹا دے دے، کوئی کھانے کی چیز دے دے، کوئی پیسہ دے دے، باپ خوش ہونا جی۔ بیٹی باپ نی ملکیت چو خیرات کر کے تے باپ خوش ہونا، انجا منن فرشتی بھی اللہ نے شریکن کوئی دھی پتر منگے کوئی شے منگے تو ان دینے، اور خدا خوش ہونا کہ شکر تو سمجھی مخلوق نی حاجت روائی تے مشکل کشائی کیتی ہے، یہ مکے والا نے عقیدہ ہے۔ فرمایا فرشتے استغفار تا کر رہے ہیں دعائیں تا کر رہے ہیں، یا اللہ انہاں بخش، لیکن بخشنے نہ اختیار، معافی دینے نہ اختیار، اور نفع نقصان نہ اختیار، موت و حیات نے اختیار، خوشی غمی نے اختیار۔ فرمایا نہ کہ نبی نے ہاتھ وچ میں دتا تے نہ فرشتے نے ہاتھ دتا، نبی معصومن تے فرشتے بھی بے گناہ تے پاکن، لیکن اختیار انہوں نے ہاتھ وچ نہیں، ہاں اختیار الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، بخشنے والی ذات صرف اللہ ہی ہے، اس بخشش ان چیزوں میں خدا نہ کوئی شریک نہیں۔ وہ دعا کرے سن
میری مرضی دعا قبول کرا میری مرضی قبول ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم آد ام ابی ہریرہ یا اللہ ابو ہریرہ نے ماؤں ہدایت دے دے کلمہ پڑھے تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کی تھی یا اللہ بارش برسا چھم چھم وسن لگ گیا یا اللہ کھڑا کر دیوں چڑھایا کتنی دعا منگیاں بر وقت منظور ہو گئی ہیں اللہ پاک نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے چاچا میرے کانے تو نے کلمہ پڑھ گئے میں خدا نے سامنے توڑے واسطے آکساں کہ میرا چاچا میرے کنے کلمہ پڑھ کے احاج لکا عند ربی لیکن چاچا آکھنا جی کہ میں اخترت النار علی الار میں آر نہ گھینا کلمہ نہ پڑھنا ابا یقول لا الہ الا اللہ کلمہ نہ پڑھا تو بغیر کلمے نے وفات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا دکھ ہویا فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء ہدایت میرے ہاتھ چ میں نے وہ تو ہڈے ہاتھ چ ہدایت اس واسطے الا ان اللہ هو الغفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا میری ذات ہے جی والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم والذین اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے گاڑ لیے فرضی طور سے بنا کے تھے اتخذون لفظ قرآن شریف جتھی بھی آسی اس میں چینا فرضی ہے کوئی نہیں انجی گھڑنتو فرضی طور پہ جنہوں لوگوں نے اتخذو والذین وہ لوگ اتخذو جنہوں نے فرضی طور پر بنا لیے من دون اللہ من دونی ہی اس اللہ کے علاوہ اولیاء کارساز حاجت روا مشکل کشا اچھا اللہ حفیظ علیہم فرمایا اللہ انہوں تے نگران ہاں نہیں منے نے نا نہ منن قیامت آڑ جھاڑے میرے کوڑے نہ آمنا ہاں میری نگرانی چ یعنی میرے علم چ کہ کون شرک کر رہا کون نہیں کر رہا احصاہم وعدہم عدا فرمایا میں نہ گن کے رکھا ہویا ایک ہی گل میرے سامنے ہوئے وکلہم آتی یوم القیامت فردا ہر ایک میرے سامنے اکیلا ہو کے آسی کوئی ایسی گل نہیں کرن دیو راضی کوئی نہ میں شرک تے کفر تے لا یرضا لعباد الکفر ان تشکروا یرضا لکم راضی ہیں اللہ نو وحدہ لا شریک اللہ منو لیکن جڑا شرک تے کفر کر رہا میں اللہ نگران ہاں میرے سامنے میں کوئی شے میرے کو چھپی ہوئی کوئی نہیں میں تک اللہ کہ یا اللہ واللہ ربنا ما کنا مشرکین اللہ تو نی ذات نہیں قسم اساں دا مولو شرک کیتے ہی کدے آیا پر میں جھوٹ آکھ لیا ہاں میں موجود ہوں جسے تو شرک کا کلمہ میں جو کٹھا تیری آواز میں سنی ہے تیرے بارے میں علم ہے کیڑے دن ہے کیڑا وقت ہے کیڑی جائے کتے تو دی آقا کوئی شے چھپی ہوئی میرے کو نہیں اس واسطے اللہ حفیظ علیہم ابو جی وما انت علیہم بوکیل وما انت علیہم بوکیل اور نہیں ہے انت آپ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ان پر بے وکیل نگران تہاڈی نگرانی نہیں تسی انہاں نے ٹھیکیدار نہ تواڈے کول پوچھے ویسی کہ نہ ایمان کیوں نہیں آندا نہیں پوچھے ویسی کہ انہاں شرک کیوں کیتا نہ انما علیک البلاغ ان علیک الا البلاغ آپ نے ذمہ فقط سنیت پیغام دے دینا بھائی ہی شرک نے ہی ایمان نے ہی جائز نے ہی ناجائز نے اس نے اجازت ہے اس نے خدا منع کیتا باقی منین نہ منین تہاڈی ذمہ داری نہیں شرک کیتے نے گناہ کیتے نے نیکی کیتے نے تہاڈی ذمہ داری نہیں تہاڈی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا علینا الحساب حساب گرنا تے پوچھنا ساڈے ذمہ ہاں جی کیتے نے تے کیوں کیتے اس واسطے میں صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا نا جی کہ اللہ فرمانا حساب یسیرا حساب تا سوکھو سی حضرت تسی فرمانے ہو عذاب قبر تے حساب آخرت کو یا اللہ تو بچا یا اللہ سوکھا حساب ہوے کہ اللہ تو فرمانا حساب سوکھو سی دستا ہاں جس بندے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے پیش کیتا تے فرمایا فلانا گناہ کیتے ہی فلانا 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 اس نے ساری قصور تے غلطی اس نے سامنے گنوائیاں گیاں اس کا کہا یا اللہ کیتی غلطی کوئی انکار نہیں بالکل میں جرم کیتا اللہ فرمایا تھا چل میں تو تاں معاف کر دیتا یہ پیشی لگی تے فوراً معافی ہو گئی یہ حساب یسیرا سوکھا گل ہے پیشی لگی تے معافی تے جس کو اللہ نے پوچھا یہ کیتے تے کیوں کیتے تو کیوں نہ جواب اولین آخرین کسی کو اس واسطے حساب آسان اسنا پیشی لگی تے معافی ہو گئی بس تے جے معافی نہ ہوئی تو پھر بڑا مشکل کام ہے اس واسطے فرمایا اللہ حفیظ وما انت علیہم بے وکیل ابو جی
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ۔ ہن قرآن مجید نے اتارنی نہیں غرض اللہ دس گیا میں کیوں اتارا۔ مکی والے کافر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک الزام لایا کہ الزام کہ اللہ تعالی محمد رسول اللہ سے ناراض ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کیوں ناراض ہیں؟ بادشاہ نہ رات پوری نہ دن پورا نہ تہار پوری کچھ بھی نہیں، او ہدرے پہنے پہن ہدے پہن بھجتے بھجی نہ چنگا بھلا کھاونا نہ چنگا بھلا پیونا نہ سونا نہ آرام، بس ہدرے وطنے بھجنے کہ میں ہدے وطنے بھجنے کہ میں اس قبیلے کو وینے پہن کہ میں اس قافلے چ وینے پہن، سکون ہی ختم ہو گیا۔ یہ اللہ نے نعوذ باللہ ناراضگی تتانا کوئی بندہ کہنے سے ناراض ہونا اس سے پھٹیکا پہنا اساں بھجا رکھنا تے جے راضی ہوئے تو اساں سکون تے راحت تے چین دینا کہ محمد رسول اللہ ایڈے پریشان ہیں تو معلوم ہے نعوذ باللہ خدا ناراض ہے۔ اللہ انعام مشقت تے پھٹیکی پا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے سپیشل آیت کریمہ اتاری ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، جی ایسا قرآن اس واسطے نہیں اتارا تو سا مشقت پا دیوان تے پھٹیک ہے، پھٹیک نہیں ہے۔ ہاں الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت ہے، بہت بڑا نصیحت نامہ جڑا ہے نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس بادشاہ کی طرف ہوتا ہے جس بادشاہ نے آسمان پہ بنایا، زمین بنائی ہے اور اتنی بڑے بڑے کرے بنا دیتے ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، ہاں عرش نہ مالک ہے، مستوی علی العرش، ساری کائنات بنا کے اپنے حکم ماتحت چلا رہا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما تحت الثری، زمین آسمان جو کچھ ہے تحت الثری تک سب اس کی ملکیت ہے، سب اس نے۔ اتنے بڑے بادشاہ نہ کلام ہے وے تے اس کلام نے پہنچانی تے اگر میرے محبوب کوئی تکلیف آ گئی تو حرج کے کوئی حرج نہیں۔ ہاں شہنشاہ نہ پیغام پہنچانے واسطے اگر تھوڑی مشقت آ بھی ونجے تو وہ راحتاں نال ہزار درجے بہتر ہے، کیونکہ شہنشاہ نہیں اس کلام پہنچانے واسطے اس نے حکم بجا آوری واسطے حکم مننے واسطے ہی تکلیف آئی ہے تو کوئی مشقت بھی کوئی نہیں پائے۔ اسے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسا قرآن عربی اس واسطے اتارا، قرآن عربیًا اے صفت ہے، یہ قرآن عربی زبان ہے۔ عام لوگ جی لفظ لکھے ہوئے ترجمے نہیں شکل کا اردو نہیں شکل یا کہ ہو رہی زبان ہے یعنی جی قرآن شریف پہ وہ قرآن مجید نہ ترجمہ آکھ سکنے ہو، قرآن مجید اسان نہیں آکھا جا سکنا۔ ہاں کیونکہ الفاظ قرآن مجید نے اگر صحیح انہوں نے ترجمہ لکھا ہوا تو اسی اساں ترجمے والی کتاب اکساں تے اس نے احترام کرساں، لیکن جڑا قرآن مقدس نہ مقام ہے اے اس اردو کی عبارت نہیں مل سکتا، کیونکہ جتھی بھی قرآن مجید نے اللہ نے ذکر کیتا نال صفت بیان کی تھی قرآن عربیا غیر ذی عوج، وکذالک اوحینا الیک قرآن عربیا، فرمایا یہ عربی زبان عربی الفاظ قرآن مجید نے یہ الفاظ بھی من جانب اللہ، اس نے مراد تے مطلب تے مفہوم جڑا یہ بھی من جانب اللہ کی طرف آیا، اس واسطے قرآن عربی ہو سی تو تا قرآن بن سی۔ تو فرمایا اساں یہ عربی زبان ہے قرآن مجید تمہاری طرف اتارا، اس واسطے اتارا لتنذر ام القری، تاکہ آپ ڈر سنائیں ام القری بستیوں کی ماں والوں کو، ساریاں بستیاں دنیا جہانیاں جڑیاں انہاں ساریاں بستیاں نہیں ماں کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ، ان اول بیت وضع للناس، یہ سب تو پہلے یہ مکان وجود وچ آیا، باقی دنیا نے مکانات بعد وچ کار بنے، یہ بستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتھے موجود ہیں تے وہی الہی تیری محبت ہے وہی ہے، یہ ام القری ہے، ساری دنیا نے بستیاں نہیں ماں ہیں، فرمایا جتنی دنیا کی بستیاں انہیں نہیں ماں ہیں۔ یہ قرآن اس واسطے آیا کہ پہلے تسی یہ پیغام اپنی قوم مکے والوں سناؤ، لیکن تسی قومی نبی نہ ہو، قریشیاں واسطے نبی نہ ہو، ہاشمیاں واسطے نبی نہ ہو، صرف عرباں واسطے نبی نہ ہو۔ اسی عام گل کریں اور لوگ بھی گل کریں محمد عربی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، اس کو کہہ سکنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان بولنے والے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے محمد الرسول اللہ۔
عربی تو اور بھی بہت اور بندے تھوڑے ہیں عربی، مسلمان ہے صحابہ سارے عربی ہے، بلکہ ان لوگ بھی عربی ہے جڑے مسلمان بھی نہیں ہوئے، عربی تو ان بھی ہے۔ اس واسطے چونکہ زبان عربی ہے، اس واسطے محمد عربی لوگ آخر ہیں، ورنہ اس صفت شان نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان۔ تو اس واسطے فرمایا ام القرا مکے والےاں تسی دسو کہ تسی چونکہ عالمی نبی ہو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، لتھے تو چڑھے تک ساری کائنات واسطے میں اللہ نے رسول بنا کے بھیجا گیا جی، رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق واسطے، ساری انسانیت واسطے، جنوں انس واسطے رسول بن کے آئے نا۔ تو اس واسطے فرمایا ام القرا ومن حولہا، ایک ام القرا مکے والے لوگ، ومن حولہا اور ان بستیوں والے جو اس کے آس پاس ہیں۔ ہن کعبہ شریف نہیں ہے، چار جہتان، مشرق مغرب شمال جنوب، انہاں چوائیں جہتاں نے طرف جڑے جڑے گراں آنے پے نیڑے نیڑے، تھوڑے تھوڑے نیڑے، و چلنے چلنے اگے چلنے چلنے دنیا نے آخری کونے تک پہنچ گئے۔ جڑا مشرق والا دنیا نے آخری کونے تک، مغرب والا دنیا نے آخری، شمال جنوب والا دنیا نے آخری کونے تک۔ فرمایا لتنذر ام القرى ومن حولها، تسی بستی مکہ والے جڑی ہے بستی مکے والی، اس نے رمنے والیاں، اس نے آباد کرنے والیاں تسی ڈراؤ، خدا نہ پیغام انہاں سناؤ، ڈر سناؤ، اور من حولها قیامت نہیں صبح تک جتنے آنے والے انہاں واسطے تسی پیغام بورو، پیغام لے کے آؤ، اتھے تساں ڈر سناؤنا، اتھے تک پہنچاؤنا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی زندگی مبارک ہے مسجد جزیرۃ العرب تک اسلام پہنچے تو باہر کوئی نہ گیا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ذمہ ہے تنذر ام القرى ومن حولها، تسی باقیاں ڈراؤ، تے جڑے پاس پاس ہے انہاں سے ڈرایا سنایا، تے جڑے دور رہ گئے تو میدان عرفات اچکار سارے صحابہ نے سامنے آخری تے پہلا وہی حج ہے، حجۃ الوداع، اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا خضوع انی، میرے کو احکام تے ارکان حج نے بھی سیکھ کے لوں، تے پھر قرآن مکمل ہو گیا۔ فرمایا فلیبلغ شاہد الغائبہ، حاضرین اے خدا نی کلام تیری سپارے تے ای پیغام ہدایت تساں غائبین تک پہنچانا۔ تو معلوم ہے حضور نے وصیت ہو گئی، تے اگو قیامت تک جتنے پہنچانے والے لگے پین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم نے نیابت پہنچا رہے ہیں، لہذا من حولہ قیامت تک آنے والی بستیوں واسطے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جڑی ذمہ داری ہے اللہ تعالی نے پوری کرا دی۔ لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر یوم الجمع، تے خالی یہ نہیں کہ دنیا وچ کار بائے تسی نہیں، فرمایا یہ بھی تسی وتنذر اور ان کو ڈرائیں یوم الجمع، او اجتماع دن کو ایک ساڑھے دنیا تے اجتماع ہونے، کوئی نیکی نہ اجتماع، کدیں گناہ نہ اجتماع، کدیں کھیل کود نہ اجتماع، اکٹھ ہر جیتے ہونے ایک میدان معاشرے اجتماع ہونے، اولین و آخرین اس میں موجود ہو سکیں، آدم و من دونہ، آدم علیہ السلام تو لے کے محمد رسول اللہ تک اور قیامت نے صبح تک آنے والے تمام انسان اس میدان معاشرے کار ہو سکیں۔ تو فرمایا لتنذر، تاکہ آپ ڈر سنائیں ام القرى بستی والوں کو، آس پاس والوں کو، وتنذر یوم الجمع اور ڈر سنائیں اس دن کا جس دن لوگ سارے جمع ہوں گے قیامت کو۔ فرمایا اس جڑے کوئی کسی سے پوچھنے والا نہ ہوسی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، موت تے آ کے گل مک گئی، پہلے ایمان آیا تے عمل کوئی نہ ہے، تے ہن کرنا چاہنا تے عمل نہ موقع ختم ہو گیا، تے جے پہلے ایمان ہی کوئی نہ ہے تے ہن ایمان لانا چاہنا تے ایمان نہ بھی موقع گیا ختم ہو گیا۔ تے قیامت آ جڑے کوئی آکھے رب ارجعون، اللہ سا واپس لوٹ، کیوں لوٹا تاں جے اسی نیک عمل کر گئے، فرمایا کلا اج نہیں ہو سکتا، بس ہن ایتھے ہی اس وقت کی وڈا دن آ رہا گیا معاشرنا، اللہ ماں تے تساں اسے سرخروب فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان نی سلامتی، اعمال نی سلامتی اور عرش الہی نے سایہ نصیب فرمائے، موت تو پہلے پہلے چھوٹے بڑے صغیر کبیرے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، جی نہیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ہاں کچھ بد نصیب جنہیں قیامت نے انکار کر دیا کہ مرنا ہے لیکن اس کے بعد اٹھنا کوئی نہیں، فرمایا قیامت ہے، کیوں اللہ نہ قانون ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا،
اللہ فرمائے زمین میں ایسا بنایا جڑی جینے مویاں سے مٹی ہے تھی اسی اتنے ہیں جینے جڑے تھلے آ گئے ان مویا پھر اساں بھی مار ونجنا زمین وچ رل مل ونجنا قیامت قائم ہوے سی پھر نویں سروں اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام دوبارہ زندہ کر کے سورہ اسرافیل نے ذریعے دوبارہ مخلوق خدا نو زندہ کیتا ویسی اگ آ ویسی پچھو بندہ اکٹھا کرے سی میدان معاشر سارے ننگ دڑگ خدا نے سامنے کھڑے سروں ننگے پیڑوں ننگے گڑوں ننگے کھڑے اما صدیق رضی اللہ عنہ نے گل کی یا رسول اللہ اس وقت کیا حال ہو سی یہ حالت ہو سی فرمایا عائشہ بندے اپنا ہوش کوئی نہ ہو سی پسینے چڑھ رہے ہو سن گڑے گڑے تک واتے واتے تک کہنڈا ہو سی کہنڈا کتھے ہو سی ہوش ہی کوئی نہ اللہ نے عذاب سامنے ہو سی جہنم سامنے لائی ہوئی سی کتنی واگاں اساں پائی ہوئی ہو سن فرشتے نرڑے ہوئے ہو سی تقاد تمیز من الغیظ ہاں فرمائے جپینا پھٹنی تے سارے میدان معاشر اپنے لپیٹ وچ کی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ جنت ایمان والے نے سامنے متقین نے سامنے ہی جنت نے جسی تساں دی بھائی اس واسطے فرمایا لا ریب فیہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں جی فریق فی الجنہ ایمان والے جنت لے کر ایک فریق جنت میں ہوگا یا اللہ اساں بھی اس فریق کی کر دے و فریق فی السعیر اور ایک فریق جہنم میں ہوگا آگ میں ہوگا یا اللہ اس جہنم اور آگ والے فریق کو اساڑی حفاظت فرما یا اللہ اس تو ثابت جی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً سوال ہی پیدا ہونا اللہ تو بڑا غفور رحیم تے مہربان ہے جی تے جنت تے دوزخ دو طبقے کیوں بنائے مسلمان تے کافر دو طبقے کیوں بنائے نیک تے بعد دو طبقے کو ایک ہی بنا دیا ہاں سارے لا الہ الا اللہ کرنے والے ہونا سارے جنت وچ لگی ہوئی نا اللہ تعالیٰ فرمائے ولو شاء اللہ اگر اللہ چاہنا بالقہر والجبر زبردستی ہاں جی لجعلہم امۃ واحدہ کر دیتا ان سب کو ایک ہی مذہب پر ایک ہی امت ایک ہی دین پر ہاں ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا اگر تیرا رب چاہتا زبردستی سارے لوگ جنت چاہ جانا ایمان لے آنا سارے لیکن اللہ یہ نہیں کیتا کیوں اللہ تعالیٰ ایڈا وڈا رب ہے اس مہلت دیتی موقع دیتا کہ ہاں میرا بندہ اے دنیا نیا چیزیں نہیں انہیں وچ رہ کھا پیے موج میرا کر ماں وحدہ لا شریک اللہ من میرے حکم من ہن ویکھنے کیڑا وفادار تے فرمانبردار ہو کہ خدا نہیں گل منینا تے کیڑا خدا نہ کھا کے خدا نہ نافرمان بننا امتحان تے آزمائش پا دیتی اور جبرن اگر میں زبردستی سارا کلمہ پڑھا چھوڑیاں پھر انعام نہیں کیڑی لوڑ ہے کہ بندے ڈنڈا گن کے آکے پڑھا کلمہ پنچار پاسے نہ لایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ آکے جنت دے نہ مان بندہ کہ ڈنڈے تو نام ہے مارے جنت کا نہیں دیں ہاں کلمہ کا پھر ڈنڈے نہ پڑے تو جنت کا ہی نہیں کینا ایک آدمی خوشی نال کلمہ پڑھنا خوشی نال اللہ تعالیٰ سے خوشی نال راضی ہو کے جنت ہاں اور میں تسی کخ کرو میں اس لکھ بنا رب جو ہے ساڑیاں نیکیاں نہیں پرورش کر رہا پر میں تسی گھوڑی نہیں پرورش کرنے ہو میں تھوڑے نیک اعمال نہیں پرورش کر رہا بتا رہا ہوں یہ نکل جائے وچھیرا ہونا کہ او نرپت گھوڑا بن وینا سون گھوڑا بن وینا انہاں ہوں تھی نکی جی نیکیاں ودا کے قیامت آ جڑے آسو تو وہ نیکی اتنی وڈی پہاڑ نے صاحب بنی پئی اسی تھوڑے پاس ایڈا مہربان اللہ تعالیٰ نے ولو شاء ربک ہاں لجعل الناس امۃ واحدہ اگر لوگ اللہ زبردستی چاہنا تو سارے لوگوں ہکی مذہب ہوتے ہکی عقیدے ہوتے اکٹھا کر دینا قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم جی ولكن يدخل من يشاء لیکن نہیں کیتا دوئی جی قرآن میں جس میں ولکن یبلوکم فیما آتاکم اللہ تھوڑا امتحان گرنا چاہنا کون خوشی نال مان یاد کرنا تے ماں منینا تے کون جان بوجھ کے میری نافرمانی کرنا پتہ لگے ولکن یبلوکم فیما آتاکم ہاں جی اتنے فرمایا ولیکن یدخل من یشاء فی رحمتہ لیکن داخل کر دے گا اللہ جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا کیا مطلب فرما بردار جڑا وہ جنت سے لگے سی تے نافرمان جڑا وہ دوزخ وچ لگے سی سوال پیدا نہ فرما بردار اللہ نے چاہا جنت وچ ونجی تو لگا گیا نافرمان اللہ نے نہیں چاہا وہ جنت وچ نہیں گیا
فرمایا نہیں نہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، میں اللہ تے جنت بنائیے تے پیغمبر بھیجا کہ جاؤ مخلوق خدا اطلاع دیو اللہ تواڈے واسطے جنت بنائی تے اللہ تساں دعوت دے رہا آؤ میری جنت وچ داخل ہو گئے۔ 1.25 لاکھ نبی اللہ نے بھیجے جنت وچ داخل کرنے واسطے، دائی بھیجے جاؤ میرے بندیاں دسو ہے جی جنت ہے جی آخرت ہے جا تہاڈا رب ہے اس نے کمالات، آؤ اس خدا دی گل منو تے آؤ جنت وچ آئیے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تو دار السلام دی سارا صدریا، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے بھی بندہ رکھ دیتا فلانے جڑے انہاں جنت وچ کھڑے سے تے فلانے نہ کی گل کوئی، چٹیاں کھڑے سے تے کالیاں نہ کھڑے سن، عرباں کھڑے سن تے اجمیاں نہ کھڑے سن، وڈے قدے والا کھڑے سے تے نہ نہ نہ، ہر قسم کے لوگ جنت وچ ویسن، کوئی کالے کوئی چٹے کوئی وڈے قد نے کوئی چھوٹے قد نے کوئی عربی کوئی اجمی، پر میں ماں پتہ ہے میرا اتنا علم وسیع ہے، میں کائنات بناون لگا اس تو پہلے ماں پتہ ہے، ہر بندے نے بارے تفصیلی علم پتہ ہے، جڑا بندہ دنیا تے اج تو بعد آنے والا کدوں تو اللہ نے جہان باب آدم علیہ السلام بنانے نے ارادہ کیتا تے باب آدم علیہ السلام بنے تے دنیا آئی ہے تے اسی آئے ہیں اگوں پتہ نہیں کتنی صدیاں باقی ہیں کہ قیامت نہیں صبح نے آخری دن جڑا بندہ آنے والا اس نے بارے کی ہو سی وہ اللہ منے سی نہ منے سی، فرما بردار ہو سی نہ فرمان ہو سی، مشرک ہو سی کافر ہو سی مومن ہو سی، وہ کی کم کرے سی اللہ اس نے تفصیلی علم پتا پیدا ہونے تو پہلے، اور اللہ پتا کہ میں اساں مہلت دے ساں اور مہلت دینے نے باوجود وہ میری نعمتاں کھا کے تے واتری میری نافرمانی کرے سی، تو اس وسیع علم نے تحت پہلے ہی فرما دیتا بھائی دوستی، یہ نہیں کہ بس زبردستی دوستی بنایا، اور جس بندے جنت وچ ونجنا اور اللہ پتہ کہ میں ایسا نعمت دیونی یہ کرنا وہ کرنا مصیبت جانی لیکن اس بج بج کی جنت وچ ونجنا ہے مڑ مڑ کو درے ویسی پیڑو ہی لکھ دیتا ہوئی جنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک لکھا اے ہاتھ اشارہ فرمایا یہ کتاب ہے ویسے جنتی نے نام یہ کتاب ہے ویسے دوزخی نے نام، کہ مطلب اللہ جنت نے نام ہی تے دوزخ نے نام ہی لکھ کے فارغ ہو چکا، ہن اگو عرض کی تھی یا رسول اگر اللہ لکھ چھوڑیں تے فارغ کر دے تو نماز نہیں کیڑی لوڑ ہے کلمے نہیں کیڑی لوڑ ہے اللہ لکھ ہی چھوڑا، فرمایا جڑے جنتی ہیں وہ جنت والے راہ تے ٹرے ویسن جڑے دوزخی ہیں وہ دوزخ والے راہ تے ٹرے ویسن، سامنے موجود ہے ہاں خدا نہ گھارے مسجد کوڑے وے اتنے بیڑی کھیلنے والے بیڑی پہ کھیلنے ہاں کول چرسا تے بنگا پہ پینی دی ہاں گانے تے مائیا تے واجہ تے ٹپا لائی بیٹھے دی ہر قسم کا گناہ دی شرابہ پی رہے دی شرابت کلب بنائے ہوئے نہیں جی ہاں ایکو جنگل پہاڑے چٹھا گرمیاں سردیاں بجنا تے آ کے مسیتی نماز پڑھ کے لگا رہے اتوں بج بج کے آ رہا ان اتوں بیٹھے فرمایا کلو میسر لما خلق ہر بندے واسطے او کام آسان ہوئے سی جس دوزخ نہیں بجنا اس واسطے وہ آسان ہے جس جنت جانا اس واسطے وہ آسان ہے، راتی چور اٹھنا آخنا بھائی کو گھر بھرنا ساری رات جنگل اچکار شہر اچکار بھج بھج کے بہنا وہ بھی راتی ٹورا بہنا ایک بستر سے اٹھ کے راتی مسجد تہجد واسطے آنا پڑا ایک ساری رات کسی گناہ نہیں شکل اچکار کسی نے انتظار کھڑا ہویا ایک ساری رات مسلح سے کھڑو کہ اللہ کی رضا نہیں انتظار کھڑا، یہ اپنا اس نے نظام ہے فیصلہ فرمایا جس واسطے جیڑا اس نے یہی اسے پہلے اٹور ویسی اس واسطے اللہ پیڑو ہی نہ لکھ چھوڑے فریقن فی الجنہ ایک فریق دوزخ ویسی و فریقن فی السعیر اور ایک فریق جنت ویسی ایک فریق دوزخ ویسی ابو جی والظالمون ما لهم من ولی ولا نصير، ہاں والظالمون اور ظالم جو ہیں ظالم سب تو بڑا مشرک تے کافر ہے، اس تو بعد بہت بڑے کبیرہ گناہ کرنے والا ظالم ہے ہاں چھوٹے بڑے گناہ ہلے ہر گناہ چھوٹے بھی ہے بڑے بھی ہے اصرار کرنے نال صغیرہ بھی کبیرہ بن دینا، فرمایا اللہ چاہے تو معاف کر دے اللہ نہ چاہے تو پھر نہ معاف کرے، تو موحد بھی اگر ہے تو گناہ کی سزا بھگتنے واسطے دوزخ ویسی تو اسے گناہ کی میڑ ختم ہو ویسی اللہ تعالیٰ پھر اساں دوزخ چو کٹ کے جنت کار ایک نہر ہے اس نہر نے اندر اساں غسل دے ویسن چمک ویسی اور پھر جنت اللہ تعالیٰ اساں داخل کر دے سن ہاں والظالمین ما لهم من ولی ولا نصیر، لیکن بڑا ظالم مشرک مومن موحد اس بھی ظلم کیتا گناہ کر کر کے
لیکن اس نے مددگار اللہ پیدا کر دے سی، یا خود خدا اپنی رحمت نہ اساں معاف کر دے سی تو اللہ مددگار بن گیا، یا نبیاں آسی اس نے سفارش کرو نبی مددگار بن گیا قیامت والے دھاڑے، یا ولی یا کوئی نیک بندہ اس نے سفارش کرو جس سے اس نے گناہ نے وہ معاملہ ختم ہوئے سی، یا پہلو یہ اللہ چاہتی کیونکہ موحد ہے تو اس واسطے سفارشی اللہ تعالیٰ آپ پیدا کر سی جس میں چاہتی اس نے حکم نہ سفارش ہو سی کہ او جنت وچ لگ ہوئے سی، کہ جڑا کافر مشرک ہے ما لہم من ولی ولا نصیر، نہ اس نے کوئی مددگار ہو سی نہ اس نے کوئی دوست ہو سی، جہنم نی اگ اس شرک تے کفر ساڑنے نی کوشش کرے سی، یہ اے جا زنگے ہمیشہ سڑے نہیں راسی، نہ اس زنگے سڑنا تے نہ اس جسم پاک ہونا تے نہ مشرک دوزخ جو نکل کے جنت وچ وڑنا۔ اللہ تعالی ساڈی تے تہاڈی حفاظت فرمائے۔ فرمایا والظالمین ما لہم من ولی ولا نصیر۔ اگو جی ام اتخذوا من دونه اولیاء، اتنی گلاں دسنے باوجود اچھا واہ جی واہ اتخذوا، اس تہاڈی قوم نے، یہ تہاڈے سامعین نے، یہ تہاڈے ایوارڈ گواہ ڈھالے نے، یہ تہاڈی امت نے تے جس تک تہاڈا ومن بلغ تے جنہوں تک میرا پیغام پہنچا حضور فرمائے نے ان سارے ام اتخذوا من دونی اولیاء، انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے مقابلے میں مددگار، ٹھیک ہے کہ بھائی ان چھڑا گی سن جی فاللہ فرمایا جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے میرے ماں، فاللہ هو الولی، وہ اللہ ہی مددگار ہے، بس وہی کار ساز ہے، وہی حاجت روا تے مشکل کشا ہے، وہی دوست ہے، وہی مہربان ہے، وہ علی کل شیء، وہو یحیی الموتى، ہاں اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، ہاں جی، وہو علی کل شیء، اور وہی ہر چیز پر قدرت والا ہے، مردی بھی اسے زندہ کرنے ہر شے تے قدرت رکھنے والا بھی وہی ہے، مددگار بھی وہی ہے، لوگوں اس تو علاوہ اور کوئی مددگار نہیں، جسے خدا تو بغیر کوئی مردیاں زندہ نہیں کر سکنا کہ خدا تو بغیر کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکنا۔ سوال پیدا نہ عیسیٰ علیہ السلام تو مردے زندہ کرے نے، قرآن شریف جانا اوہی الموتا، میں مردیاں زندہ کرے نا، ایک کئی رپورٹ مک گیا جنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ کریں ان پہلے زندے کوئی نہ ہونے، ان مردے ہونے تا زندہ ہونے، معلوم ہے بندہ جسے مر وینا تے قبر چ لے وینا قیامت نہیں صبح تک، جس وے نہ وہ مردہ ہویا نا وہ مردہ اس نہ ہونا قیامت نہیں صبح تک راسی، یہ نہیں کہ تھلے ون کی جی پونا جی اسی تسی اٹھے روح سے کوئی نہیں آنا، روح جنت وچ راسی مومن نہ الیین یا کافر نہ سجین وچ کارسی، ہاں اگر مومن ہے تے خدا اساں راحت بخشی ہوئی، اس نے لاش جڑی قبر وچ دفن ہے اس لاش کی بھی اللہ نے رحمت تے راحت راسی، تے جے وہ دوزخی ہے سزا پہ ملنی، وہ لاش جڑی مٹی ہو گئی ہے اس مٹی میں اللہ ٹھنڈ تے راحت وچ کار رکھا ہوا روح تو بغیر، لیکن زندہ بھی اللہ کرنے والا تے مارنے والا بھی اللہ تعالی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بار جڑا نا اوہی الموتا میں مردیاں زندہ کرنے ہوں، مطلب ہے مینڈا کم ہے مردے نے کول ون کے اتنی گل آکھنی قوم بے اذن اللہ نے حکم نہ اٹھ تے کھڑو ہو وائیں تے اللہ اپنی قدرت نہ معجزانہ طور تے خود اساں زندہ کر دینے، میں زندہ نہیں ہوں کرے، زندہ کرنے والی ذات اللہ نہیں، اور اس کے بعد پھر وہ مار رہے ہیں، اور اللہ دسنا چاہنا ہے اے عیسیٰ علیہ السلام میرے سچے رسول ہیں من، اے میرے محبوب ہیں من، جو کچھ آکھ رہے ہیں یہ سچ آکھ رہے ہیں، کیوں انہاں میرے کو دعا کی تھی اللہ اس مردے زندہ کر دے کہ میں اس اپنے نبی نے دعا قبول کر کے تھوڑے سامنے یہ مردہ زندہ کر دیتا، زندہ کرنی نہیں تے مارنی نہیں، ایک ماں طاقت اختیار ہے کسی اور مارنے تے طاقت نہیں اختیار نہیں، اس وقت فرمایا ہوا یحیی الموتا، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہی ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ ماں تے تساں اپنی پاک کلام نہ فہم نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ آکھا گیا سنا گیا دربار عالی قبول فرمائے، اور خیر و برکت نال موت تک عمل پیرا رہنی توفیق اللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما، یا اللہ کی مساں بخش دے، یا اللہ کوئی من بخش دے، یا اللہ سارے خطایں معاف فرما، یا اللہ ساری غلطیاں معاف فرما، یا اللہ سارے جرم قصور معاف فرما، یا اللہ جو گناہ جان کی بھی معاف فرما، غلطی کی بھی معاف فرما۔